لیے دوں؟ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے خاندان کا؟ پاکستان ہے جس کا محفوظ ہے، بچا ہوا ہے، جو لوگ ترقی اور مختلف سیگمنٹس آف دا سوسائٹی جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ یہ سوچ کے نہیں کرتے. وہ اس لیے بھی لگا کہ اتنی مشکلات ہیں، پرچے درج کیے جا رہے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میری جنگ تھوڑی ہے، سارے پاکستان کی جنگ ہے، میں کیوں مشکلات فیس کروں یا میں کیوں اتنے دباؤ میں رہوں. دیکھیے یہ پرچم کی جو سب سے لالی پرچم کی میں جتنی لالی ہے، اگر وہ سارے ہمارے شہید یہ سوچتے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں میں کیوں اپنی جان اس ملک کے لیے دوں؟ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے خاندان کا؟ پاکستان ہے جس کا محفوظ ہے، بچا ہوا ہے، جو لوگ ترقی اور مختلف سیگمنٹس آف دا سوسائٹی جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ یہ سوچ کے نہیں کرتے. وہ اس لیے بھی لگا کہ اتنی مشکلات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آپ کو میں جراد الراجہ کا سلام پہنچے. آج کے اس لائیو سٹریم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج عزیزان من 8 جنوری ہے. عزیزان من، ارشد شریف کی شہادت کے چند دنوں بعد، بلکہ پہلے دن ہی میں نے ایک لائیو ویلاگ کیا، دوسرے دن اور تیسرے دن میں نے لائیو ویلاگ کیا کہ ارشد شریف کو کس نے کیسے شہید کیا. اس کے اندر میں نے انتہائی واضح طریقے سے آپ کو ذرائع کے جو ہے وہ معلومات پہنچائیں، جو آئی ایس آئی کے اور پاکستان آرمی کے انٹرنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے میرے ذرائع ہیں، جن کو میں خاموش مجاہد کہہ کے آپ سے تعارف کراتا ہوں. خاموش مجاہدوں کے مطابق میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپریشن جو ہے یہ فرمائش کے اوپر، لندن سے فرمائش کے اوپر کیا گیا. اور میں نے آپ کو پھر یہ بتایا کہ یہ فرمائش جو ہے یہ پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے آئی ایس آئی کی کاؤنٹر ٹیررزم جو ڈی جی ہیں اس وقت، ان کو یہ کہا گیا، ان کا نام بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد فرید تھا، انہوں نے اس سے انکار کر دیا کام سے. اس وقت میں نے صرف ان کے انیشلز لیے تھے، نام کے انیشلز پہ بڑے پھڈے بنتے ہیں نا، تو انیشلز لیے تھے. ابھی میں آپ کو نام بھی واضح طور کے اوپر بتا رہا ہوں کیونکہ میں بریگیڈیئر خالد فرید کے ساتھ جو اس وقت ان کو جس انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی میں ایک ڈیٹیل ویلاگ کر چکا ہوں. بریگیڈیئر خالد فرید کے انکار کے بعد ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا فوری طور کے اوپر، اور ڈرٹی ہیری اور میجر جنرل فیصل نصیر کو یہ کام دیا گیا، اجرتی قاتلوں والا جو کام ہے، کیونکہ اس جو ہے اس کا بڑا یہ پرانا یہ اس کی ریپوٹیشن ہے کہ یہ جلاد ہے بہت بڑا. تو اس کے بعد یہ میری سورسز کا یہ دعویٰ تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا، اور اس دعوے کے مطابق میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی دعویٰ ہے کہ فہیم رضا بھی اس کے اندر انوالو ہے اور فنی ٹریپ ماسٹر. اور یہ کینیا میں پہلے دبئی ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجا گیا، دبئی سے ڈی پورٹ کرایا گیا. وہاں پہ میں نے بتایا کہ ارسلان ستی نامی ایک آفیشل، جو بعد میں واضح طور کے اوپر پتا چلا کہ آئی ایس آئی کا ہی ایک آفیسر ہے، انٹیلیجنس آفیسر ہے، وہاں پہ پوسٹڈ ہے، جو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے لیے بھی کام کرتا ہے، ان کی پراپرٹیز وغیرہ مینج کرتا ہے. اور اس کو استعمال کرتے ہوئے ارشد شریف کو وہاں سے ڈی پورٹ کرایا گیا. اور کینیا اپنی ٹیم یہ پہلے سے پہنچی ہوئی تھی، کیونکہ ارشد شریف کو ان کے اپنے ہی پہلا جو غدار تھا، جس کو وہ جس نے بے وفائی کی، جس کو وہ ارشد شریف جس پہ اعتبار کرتے تھے، وہ بندہ تھا جس نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کینیا چلے جاؤ. ارشد شریف کے کینیا جانے سے پہلے ٹیم وہاں پہ پہنچی ہوئی تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ جی ایس یو، وہاں کی جو بدنام زمانہ جی ایس یو ہے، ٹارگٹ کلنگز کرتی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کو بتایا گیا کہ ارشد شریف ایک دہشت گرد ہے، اور ان کے ذریعے پیسے لندن سے ٹرانسفر کر کے ارشد شریف کو شہید کروا دیا گیا ایک فیک انکاؤنٹر کے اندر. یہ تمام باتیں ثابت ہوئی. کس طرح ثابت ہوئی؟ آئندہ آنے والے مہینوں کے اندر ثابت ہوگی. 3-4 مہینے کے اندر ارشد شریف کی شہید کی والدہ نے سپریم کورٹ کے اندر جن افسران کا نام لیا، اس میں جنرل باجوہ، جنرل ندیم انجم، میجر جنرل فیصل نصیر، بریگیڈیئر فہیم رضا، اس کے منینز جو ہے وہ رضوان ارشد، کل نعمان اور وقار، اور اس کے بھائی خرم کا نام شامل ہے. اور جو جے آئی ٹی کو بیان ارشد شریف شہید کی والدہ نے اور اہلیہ نے دیا، وہ بھی ہو بہو یہی بیان ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں نے درخواست جمع کرائی ایف آئی آر کی. وہ بہو وہی بیان انہوں نے جو جی آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی، ان کو انہوں نے وہی بیان دیا ہے. اور وہ جو کہ نے سپریم کورٹ میں جمع کیا تھا، جس میں نامزد ملزمان جو ہیں وہ وہی ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کوئی سودا کر لیا یا ڈیل کر لیا، پریشر میں آگے، وہ جھوٹ بولتے ہیں.
یہ بات بھی میرے اپنے ذرائع نے مجھے بتائی جو جے آئی ٹی کے اندر ہیں کہ جو درخواست سپریم کورٹ میں دی گئی وہی درخواست جو ہے وہ پہنچی ہے. اس درخواست کے پیچھے بھی بہت بڑی کہانی ہے, وہ بھی آپ کو بتانا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو ارشد شریف شہید کی شہادت کے بعد جو لوگ ان کے لیے آواز اٹھائے, کچھ انہوں نے اٹھائی بھی تو ان کو اٹھا لیا گیا, آواز اٹھانے پہ اٹھا لیا گیا, اور باقی لوگ انتہائی ڈیٹائی اور بغیرتی کے ساتھ بھول چکے ہیں کہ ارشد شریف کون تھا بھائی. کیونکہ اس وقت پیسہ بانٹا جا رہا ہے پاکستان میں, ویسے ہی پیسہ کوئی ختم ہوا ہے, کھانے کے لالے پڑے ہوئے, پیسہ بانٹا جا رہا ہے انفارمیشن آپریشن کے اوپر, جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انفارمیشن آپریشن کیا جائے گا کہ ارشد شریف کی شہادت کو مختلف ڈائریکشنز میں مختلف ہائپوتھیسس دے کے دائیں بائیں اوپر نیچے پھینکا جائے اور کوئی بھی متفقہ رائے اس کے اوپر قائم نہ کرنی دی جائے. اسی سلسلے کے اندر موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ارشد شریف کی والدہ سے جا کے آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں جب وہ ایڈمٹ تھیں تو وہاں جا کے ملے اور ان کو بہت دیر کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, ارشد شریف کو ہم نے نہیں مروایا. اور بعد میں بہرحال ان کو اس میں کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ ارشد شریف کی والدہ نے, ان کی اہلیہ نے جے آئی ٹی کی رپورٹ میں اپنے موقف کے اوپر وہ قائم رہی کہ یہ جنرل باجوہ نے یہ کام کروایا ہے, اور باقی جن افسران کا میں نے نام لیا ان افسران کا نام ہو بہو اسی طرح لیا گیا. میرے ٹویٹر پروفائل سولجر سپیکس کے اوپر وہ موجود ہے. درخواست جو انہوں نے سپریم کورٹ کو دی تھی وہی درخواست جو ہے وہ جے آئی ٹی کو بھی دی گئی. اب اس درخواست کی وجہ سے آہستہ آہستہ ایون جرنلسٹک کمیونٹی میں جو لوگ ارشد شریف کی شہادت کو استعمال کر کے پیسے کماتے رہے وہ بھی اب یو ٹرن لے کے کسی اور رستے پہ چل رہے ہیں. وہ بھی بہت سے لوگ ان میں سے اس چیز کے اوپر استعمال ہو رہے ہیں کہ جی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے تھیوریز بنائی, انہوں نے ایک انفارمیشن آپریشن چلایا ہے, ڈس انفارمیشن کیمپین چلائی ہے, پروپیگنڈا کیمپین چلائی ہے کہ دائیں بائیں اوپر نیچے تھیوریز دو, کنفیوز کرو, انویسٹیگیشن کو بھی کنفیوز کرو اور میڈیا نیریٹو کو بھی کنفیوز کرو, ارشد شریف کی شہادت کے معاملے کے اوپر بھی اور عمران خان پہ قاتلانہ حملے کے معاملے کے اوپر بھی. اور آپ کو وہی ہوتا نظر آتا ہے. عزیزان من, اپنے آس پاس اپنے معاشرے میں لوگوں کے اوپر جو آپ جن کو معتبر سمجھتے یا نہیں سمجھتے ایک علیحدہ بحث ہے. زیادہ تر صحافی برادری میں آپ ان لوگوں پہ نظر دوڑائیے جو اس وقت دشمن کی زبان بولتے, دشمن میں کہوں گا یہ پاکستان کے دشمن ہیں جنہوں نے ارشد شریف کو شہید کروایا, جو ان کی زبان بولتے آپ کو نظر آتے ہیں, ان کا بیانیہ بولتے نظر آتے ہیں, جو ترغیب دیتے نظر آتے ہیں کہ پی ٹی آئی چھوڑ کے دوسری پارٹیاں جوائن کر لو. ایک چیز ٹھیک ہے عمران خان کے معاملے میں یا ارشد شریف شہید کو جو ہے وہ حادثہ ہی تھا. اول تو حادثہ ہے نہیں کہ جی ایس یو کا لنک بی بی سی کی رپورٹ میں بھی واضح ہو گیا, سامنے ہو گیا, ناحق خون سر چڑھ کے بولتا ہے. لیکن بس لوگ, میں نے آپ کو بتایا تھا, میں بتاؤں گا کہ کس کس نے کیا کچھ کیا. تو ارشد شریف کی جو شہادت کے بعد جو سب سے بڑے ان کے پروگرام میں شعیب رزاق صاحب, بیرسٹر شعیب رزاق صاحب تشریف لایا کرتے تھے. ان کے پروگرامز کے اندر بھی اے آر وائی کی طرف سے ان کے وکیل بھی شعیب رزاق صاحب ہی جو ہیں وہ نامزد کیے گئے. جے آئی ٹی میں بھی وہ جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی جو رپورٹ تھی اس میں بھی وہ ملے, اور فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی رپورٹ میں مل کے انہوں نے یہ کہا کہ ارشد شریف کی شہادت کے ساتھ جو ہے وہ بریگیڈیئر شفیق, جن کا نام ہے میں نام لینا بھول گیا تھا, جن کو گنجا شیطان کہہ کے وہ متعارف کرواتے تھے, آئی ایس پی آر کے بریگیڈیئر شفیق, وہ بھی ارشد شریف کی والدہ نے ان کا نام ڈالا ہوا ہے چیف جسٹس کو اپنی درخواست میں بھی. جے آئی ٹی میں بھی ارشد شریف کی طرف سے جو نامزد ملزمان ہیں, ان کے قتل کے ذمہ داران ہیں, ان کے اندر اس کا نام بھی شامل ہے. میں ذاتی طور کے پر جانتا ہوں بریگیڈیئر شفیق کو, اور لیکن یہ یہاں پہ اگر تو میں اپنی ذاتی ایفیلیشنز کی وجہ سے ان کا نام نہ لوں اور یہ بات نہ کروں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ارشد شریف شہید کے خون سے بے وفائی کر رہا ہوں. میں یقین جانیے میں اس بات کو اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے یہ بات کرنا انتہائی ضروری ہے. شعیب رزاق صاحب نے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے اندر جا کے یہ بات کی, اور فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی رپورٹ جو ہے ایف آئی اے کی وہ موجود ہے کہ شعیب رزاق صاحب نے فرمایا کہ ان کی پہلے ارشد شریف کے بڑے اچھے دیرینہ تعلقات تھے بریگیڈیئر شفیق سے. بریگیڈیئر شفیق ملک جو ہیں, جن کو گنجا شیطان کہہ کے انہوں نے بعد میں انتہائی نام لیے بغیر کہتے تھے اوے شفیق ہوئے, شفیق ہوئے, اور ساتھ ساتھ گنجا شیطان, تو اسی نہیں کے بارے میں بات کر رہے تھے.
کیونکہ انہوں نے FIRs کرائیں، شعیب رزاق صاحب نے یہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو بتایا، اور اس کے بعد یہ بتانے کے بعد جب فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے اپنی رپورٹ میں لکھ دیا، تو جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جب سو موٹو لے لیا گیا اور سپریم کورٹ میں جانا تھا، تو ایک رات پہلے ہی جو ہے وہ شعیب رزاق بھائی جو ہیں، یہ شعیب رزاق صاحب جو وکیل تھے ارشد شریف شہید کی فیملی کے، سپریم کورٹ انہوں نے جانا تھا، ARY کی طرف سے ہی غالباً جو ہے ان کو لگایا گیا تھا، لیکن ارشد شریف کی فیملی کے وکیل جو ہیں وہ مہر بخاری کے پروگرام میں جاتے ہیں ایک رات پہلے، اور وہاں پہ جا کے اپنے بیان سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے تو بیان دیا ہی نہیں، بریگیڈیئر شفیق کے متعلق میں نے تو بیان دیا ہی نہیں۔ اب کون وہ لوگ ہیں جو ان جیسے شعیب رزاق صاحب جیسے معتبر بیرسٹر کو اتنے بڑے اپنی بات سے مکرنے کے اوپر جو ہے وہ مجبور کر رہے ہیں؟ اگر وہ مکرے نہیں ہیں تو ان کو یہ وضاحت ضرور دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی میں 2-3 دفعہ گیا لیکن میں نے یہ بات ہی نہیں کی جو لکھی ہوئی ہے، حالانکہ میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات انہوں نے بہرحال کی تھی، اور اگر یہ بات انہوں نے نہیں کی تو ان کو مقدمہ کرنا چاہیے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی کمیٹی کے اوپر کہ جی ان کی بات کو غلط کس طرح کوٹ کر دیا، کیونکہ ظاہری بات ہے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے اگر کوئی بات لکھی ہے تو ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ کے تحت کسی میں لکھی ہے، ایسے تو وہ بھی نہیں لکھ سکتے۔ تو یہ مکر کے انہوں نے یو ٹرن لے لیا، مہر بخاری کے پروگرام میں جا کے بالکل انہوں نے ڈرامہ بنا دیا۔ اس ایک رات پہلے ڈرامے کی وجہ سے ارشد شریف شہید کی فیملی ظاہری بات ہے پھر وہ پریشان ہوگی کہ یار سپریم کورٹ ہم نے جانا ہے، ایک رات پہلے ہمارا وکیل جو ہے شعیب رزاق وہ مکر گیا ہے کہ نہیں شفیق تو انوالو بھی نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے ARY سے ہی غالباً شاید رابطہ کیا ہوگا، کیونکہ نیکسٹ جو وکیل انہوں نے کیے سپریم کورٹ جو وہ لے کے گئے، سپریم کورٹ میں جب ارشد شریف کی والدہ جس دن گئیں تو وہاں پہ ان کے ساتھ وکیل جو بیٹھے دیکھے گئے وہ شاہ خاور صاحب تھے جو لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی رہ چکے ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ شاہ خاور صاحب نے ارشد شریف شہید کی والدہ کو بہت زیادہ کنونس کرنے کی کوشش کی سپریم کورٹ میں کہ وہ اپنی درخواست نہ دیں جس میں ارشد شریف کے قاتلوں کا نام انہوں نے ملزمان کے طور کے اوپر سپریم کورٹ کو لکھا ہے، جو بھی JIT میں دیا ہے، جس میں جنرل باجوہ، جنرل ندیم انجم، جنرل فیصل نصیر، بریگیڈیئر شفیق، بریگیڈیئر فہیم رضا، کرنل رضوان کوٹے کا کمی، اور اس کے علاوہ کرنل نعمان اور وقار اور خرم کے نام ہے۔ یہ شاہ خاور صاحب نے یہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بہت ارشد شریف شہید کی والدہ کو کنونس کیا کہ اگر آپ یہ مت دیں، کیونکہ اگر یہ نام آپ دیں گی تو بہت شدید پریشر میرے پر آ جائے گا جو میں سسٹین نہیں کر پاؤں گا۔ کہاں سے پریشر آئے گا یہ انہوں نے بہرحال نہیں بتایا، آخری وقت تک وہ اسی کی بات پہ ان کو کنونس کرتے رہے، حالانکہ کورٹ ان سیشن آ گئی، سپریم کورٹ ان سیشن آ گئی۔ جب سپریم کورٹ ان سیشن تھی تو ارشد شریف شہید کی والدہ نے اس وقت شاہ خاور صاحب کو بتایا کہ میں یہ درخواست دوں گی۔ انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ آنٹی دیکھ لیں، مت آپ کریں، یہ مشکل ہو جائے گی بہت۔ آنٹی نے پھر بھی اٹھ کے آنٹی نے وہ درخواست چیف جسٹس کو پیش کی، چیف جسٹس کے بھی پڑھ کے ان کے چہرے کے رنگ تبدیل ضرور ہوئے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی نے اتنے طاقتور ترین لوگوں کے نام قتل کے مقدمے میں درخواست میں نہیں دیے، وہ بھی سپریم کورٹ میں، لیکن پاکستان کی تاریخ میں آج تک اتنا بڑا صحافی بھی نہیں گزرا ارشد شریف جیسا، جس کو اپنی ہی سٹیٹ نے قتل کروا دیا ہو کسی دوسرے ملک کے اندر جا کے۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی انتہائی ضروری اہم ترین بات ہے۔ اور اس کی ماں پھر آ کے اس نے درخواست دی، اور ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی ویریفیکیشن تسلی کرنے کے بعد ان کے بیٹے نے ان کو باتیں بتائی تھی نا کہ اگر میں مارا جاؤں تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا، انہوں نے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ درخواست دی نا۔ اور آپ کو یہی بات میں نے بھی، میرے ذرائع نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ یہی لوگ انوالو ہیں، حالانکہ ماجی نے مزید نام بھی اس کے اندر ڈالے، ان کو علم ہوگا ان ناموں کا، ظاہری بات ہے۔ مزید انہوں نے شفیق کا نام ڈالا، بگڑے شفیق کا، مزید انہوں نے نعمان کا نام ڈالا، مزید انہوں نے نام ڈالا باجوے کا تو خیر ہونا ہی تھا، جنرل ندیم انجم کا نام ڈالا۔ تو ان کو یہ بات تو چین آف کمانڈ پوری کا نام، اور بنتا تھا، چین آف کمانڈ کی مرضی کے بغیر کیا جرت ہے جونیئر آفیسرز کی یہ کام کرنے کی۔ لیکن ارشد شریف شہید کی والدہ نے سپریم کورٹ میں جو ہی یہ درخواست دی، شاہ خاور صاحب وہاں سے غائب ہو گئے۔ یہ عینی شاہدین نے سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت کے اندر دیکھا کہ شاہ خاور صاحب وہاں سے 9-2-11 ہو گئے۔
اور اس کے بعد ان کا کسی نے بھی ذکر نہیں سنا. اس کے بعد بھی ایک ارشد شریف شہید کے اپنے آپ کو ان کا بڑا قریبی دوست کہنے والے ایک صاحب آئے, اور میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ انہوں نے بڑی شدید درخواست کی ہے کہ میرے والد صاحب کو بڑا شدید طریقے سے پریشرائز کیا جا رہا ہے ISI انٹرنل ونگ کی طرف سے, تو برائے مہربانی میرا نام مت لیجیے گا. وہ بھی مکر گئے. بڑے بڑے لوگ آئے, بڑی بڑی باتیں کی. آپ کو مراد سعید نے بھی بتایا کہ وکیل ہی نہیں ہے ان کے پاس ابھی سرے سے, جو کہ بالکل سچ ہے, کوئی وکیل نہیں ہے. یہ شاہ خاور صاحب وہی ہیں جنہوں نے نور مقدم کا کیس بھی کیا تھا. اس وجہ سے یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اور شاہ خاور صاحب نام لینے کی وجہ سے بھاگ گئے. سپریم کورٹ سے جو کمرہ عدالت میں یہ بات دیکھی, وہاں پہ دیکھی, اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے تو میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں, یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آنٹی کو کورٹ میں چھوڑ کے بھاگ گئے. اب یہ بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے وکیل ہیں, ترم خان, لیکن ارشد شریف شہید کا کیس لینے پہ کوئی کیوں تیار نہیں ہے, یہ سوال اٹھتا ہے. اب یہ بغیر خالد فرید کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے, یہ سوال اٹھتا ہے. ارشد شریف شہید کے پورے خاندان کے اوپر صبح شام پہرے کیوں ہیں, یہ سوال اٹھتا ہے. ارشد شریف شہید کا ناحق خون کیوں بہایا گیا, یہ سوال اٹھتا ہے. ارشد شریف شہید کے قتل کے مقدمے کو ڈی ٹریک کرنے کی مسلسل کوشش کیوں کی جا رہی ہے, یہ سوال اٹھتا ہے. جب MI اور ISI کے آفیسرز چاہیے ہی نہیں, کسی کو قبول ہی نہیں ہے, تو کیوں درمیان میں گھسائے گئے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے, کیوں JIT کا حصہ بنائے گئے ہیں, یہ سوال اٹھتا ہے. یہ سوال اٹھتا ہے کہ پاکستانی قوم کو کیا یہ حق نہیں, کیا پاکستانی ماؤں کو یہ حق نہیں کہ ان کے بیٹوں پہ تشدد ہو, ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے, اور اس کے بعد وہ سوال بھی اگر اٹھائیں تو ان کو سوال اٹھانے کی بھی اجازت نہ ہو, یہ سوال اٹھتا ہے. آخر میں ارشد شریف کے اوپر تشدد کی جو بات چیت میرے انٹرویو میں تسنیم حیدر شاہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے ان کو یہاں لندن میں دکھایا, جو PMLN کے یہاں پہ دفتر کے اندر, پہلے انہوں نے جو باتیں کی وہ تو انٹرویو میں آپ دیکھ لیں ان کو. انہوں نے کہا کہ ناصر بٹ پارٹی نے ایک ویڈیو دکھائی جس میں ارشد شریف شہید پہ تشدد کیا جا رہا ہے, وہ انتہائی مین سٹریم وائرل کے اوپر بات گئی. تو ارشد شریف شہید کے اوپر اگر تو تشدد کیا گیا ہے کسی کی خواہش کے اوپر, فرمائش کے اوپر, اور اس کی ویڈیو بنی ہے, تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. جہاں تک ارشد شریف شہید کے ناخنوں کا تعلق ہے, تو میرے ذرائع کا یہ دعویٰ, میرے پاس جو کینیا کی جو ان کی آٹوپسی رپورٹ ہے, اس کینیا کی آٹوپسی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ فنگر نیل ان کے جو ہیں وہ DNA کے لیے ریموو کیے گئے ہیں. اور جو پاکستان کی میرے پاس ان کی آٹوپسی رپورٹ ہے, پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے, اس میں لکھا گیا ہے کہ ہڈیاں ان کی انگلیوں کی کوئی بھی نہیں ٹوٹی ہوئی. ہاں البتہ قتل ان کو کیا گیا ہے, جس طرح دکھایا گیا اس طرح نہیں, کیونکہ گولی کا جو اینگل ہے, جو BBC نے بھی ثابت کیا, پوسٹ مارٹم نے بھی ثابت کیا کہ جو ان کو کمر میں پیچھے سے گولی لگی ہے وہ ان کی سیٹ پہ اس کے بعد ان کو سیٹ پہ, گاڑی کی سیٹ پہ بٹھایا گیا ہے, موقع بنایا گیا ہے, موقع اس طرح نہیں تھا, فیک انکاؤنٹر نہیں تھا. یہ انتہائی بات واضح ہے, یہ بات جو ہے بالکل اس میں کرسٹل از اے ڈے لائٹ ہے. اور ارشد شریف کی شہادت کے بعد اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کو یہی نہیں ہضم ہو رہی تو پھر یہ تمہارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر ان کو اپنی گردن بچانی ہو اور پاکستان کی گردن بچانی ہو تو فیصلہ پھر یہ کریں گے, یہ اپنی گردن بچائیں گے. ان کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے, ان کو صرف اپنی فکر ہے. اور پاکستانیوں, اگر آپ لوگوں کے اوپر اعتبار کر کے بیٹھے رہو گے کہ عمران خان باہر نکلے گا اور کچھ کر لے گا, یا کوئی اور لوگ کچھ کر لیں گے, اور آپ اپنا حق اپنے ہاتھ سے نہیں چھینیں گے یا نہیں مانگیں گے, تو پھر آپ اسی طرح در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہی رہیں گے. کیونکہ حق جو ہے وہ کوئی پلیٹ پہ رکھ کے نہیں دیتا, حق چھیننا پڑتا ہے. بہت جلد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک لمبے سوالات اور جوابات کے لائیو سیشن کے اندر انشاءاللہ, بشرط زندگی. فی امان اللہ.